بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھیں، اپنا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آخر وہ کون تھیں؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نکاح کیسے ہوا؟ اسلام قبول کرنے والے پہلی شخصیت بننے کا اعزاز انہیں کیسے ملا؟ اور ان کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا گہرا صدمہ کیوں پہنچا کہ اس سال کو تاریخ میں ایک خاص نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں عاطف وسیم اسلامک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی مبارک زندگی کے ان تمام اہم پہلوؤں کو مستند روایات کی روشنی میں جانیں گے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کو مستند اور دلچسپ انداز میں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس دور میں مکہ کے مشرکین ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک یتیم ہیں، جبکہ ہمارے درمیان قریش کے بااثر مالدار اور باوقار سردار موجود ہیں۔ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ان کی بات مان لیں؟ لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ آخر ان پر کون ایمان لائے گا، مگر اس وقت ایک عظیم آواز ابھری جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جنہوں نے پوری قوت یقین کے ساتھ عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ اسی طرح تاریخ میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف مکہ کے ایک معزز مالدار باوقار خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ بے شمار افراد ان سے نکاح کی خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے اپنے دل کا انتخاب اس ایماندار نوجوان کے لیے کیا جنہیں لوگ محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے تھے۔ حالانکہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے آپ کے پاس دنیاوی دولت نہ تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما صرف ایک باوقار زوجہ ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ہر قیمتی چیز قربان کر دی۔ جب ان کا وصال ہوا تو پیچھے دنیاوی مال اور دولت باقی نہ رہی، مگر ان کے لیے جنت کی بے شمار نعمتیں منتظر تھیں۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے، اور انہیں جنت میں موتیوں سے بنے ایک ایسے عالی شان محل کی خوشخبری سنا دیجئے جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کسی قسم کی تھکن۔ یہ اس عظیم خاتون کا مقام تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی محبت، وفاداری اور احترام کے ساتھ یاد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی عظیم ہستی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ ایمان افروز داستان، یہ سلسلہ بیانات معتبر اسلامی اور مستند روایات کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا۔ تمام
مناظر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے گئے تاکہ ان کی تشکیل میں مستند علماء اکرام کی رہنمائی اور اسلامی اصولوں کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا۔ جزیرہ نما عرب کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ایک مقدس شہر آباد تھا جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر تھا جو بیت اللہ کے سائے میں پروان چڑھا، جہاں صبح شام گزرنے والے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت سے فضا گونجتی رہتی۔ اسی مبارک شہر میں قریش کے ایک نہایت معزز، خوشحال اور کامیاب تاجر خزیل بن اسد رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی اپنے شرف، وقار اور نیک نامی کے باعث مکہ میں خاص مقام رکھتی تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت زاہد کا تعلق قریش کے ایک نہایت معزز، باوقار اور شریف خاندان سے تھا۔ وہ اپنی نیک سیرتی، اعلیٰ اخلاق اور وقار کی وجہ سے مکہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ پھر وہ مبارک گھڑی آن پہنچی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گھر ایک بیٹی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ بچی وقت سے پہلے دنیا میں تشریف لائی۔ والد نے محبت سے اپنی نامولود بیٹی کو گود میں اٹھایا، اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا اس کا نام ختیجہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو مقررہ وقت سے پہلے آ جائے۔ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک ایسے معزز گھرانے میں آنکھ کھولی جو مکہ کی تجارتی سرگرمیوں کا اہم مرکز تھا۔ ان کے والد خزیل بن اسد کامیاب تاجر تھے جو بڑے بڑے تجارتی قافلے تیار کرتے تھے اور دور دراز علاقوں کی طرف سامان تجارت روانہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے بچپن ہی سے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت اور کاروباری مصروفیات کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، مکہ کے کئی موسم بیت گئے، معزز خاندان یا باوقار بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی، مگر جو چیز انہیں اپنی ہم عمر خواتین سے نمایاں کرتی تھی وہ صرف ان کا بلند نسب نہ تھا بلکہ ان کی پاکیزہ سیرت، بلند کردار اور صاف باطن تھا۔ ان کے دل میں ایسی طہارت تھی جسے اس دور کی گمراہی، جہالت اور تاریکی بھی متاثر نہ کر سکی۔ اگرچہ اس زمانے میں لات، منات، عزا جیسے بتوں کی پرستش معاشرے کے ہر شعبے میں عام تھی، حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا دل کبھی ان بے جان معبودوں کی طرف مائل نہ ہوا۔ ان کی پاکیزہ فطرت، اعلیٰ کردار اور بے مثال عفت کی وجہ سے اہل مکہ انہیں ایک باوقار، باعزت لقب عطا کر رکھا تھا اور وہ محبت اور احترام سے الطاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھیں۔ نہایت پاک دامن خاتون کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ وقت آگے بڑھتا گیا اور جب حضرت ختیجہ کبریٰ نکاح کو پہنچی تو ان کا نکاح مکہ کے ایک معزز شخص ابو حولہ سے ہوئی۔ دونوں معزز اور خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی شادی کو شہر کی نمایاں اور باوقار شادیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا جس سے ان کا گھر خوشیوں سے بھر گیا، لیکن دنیا کی یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں
کیونکہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ابو حولہ کا انتقال ہو گیا۔ وقت نے ایک اور آزمائش سامنے لا کھڑی کی اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلے شوہر ابو حولہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ابتدا میں غم بہت گہرا تھا، لیکن آہستہ آہستہ صبر اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی کو دوبارہ سنبھال لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا نکاح حضرت عتیق سے ہوا۔ یوں زندگی میں ایک نئی امید نے جنم لیا۔ حضرت عتیق بھی مکہ کے معزز، باوقار اور خوشحال افراد میں شمار ہوتے تھے، اور اس رشتے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ مگر ابھی زندگی کے حالات سنبھل نہیں لگے تھے کہ حضرت عتیق کا بھی انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں دوسری مرتبہ بیوہ ہونے کا صدمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے نہایت کڑا امتحان تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آزمائشیں یکے بعد دیگرے ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت خاموشی سے انہیں ایک ایسے عظیم مستقبل کے لیے تیار کر رہے تھے جن کا شرف پوری انسانیت کے لیے باعث سعادت بننے والا تھا۔ تمام غموں اور مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کو اپنی اولین ذمہ داری بنا لیا اور صبر، ہمت اور استقامت کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھا۔ اسی دوران ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ایک طرف شوہروں کی جدائی کا غم تھا اور دوسری طرف بچوں کی کفالت اور وسیع کاروبار کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ والد سے حاصل ہونے والے تجارتی تجربے اور اپنی غیر معمولی صلاحیت کی بدولت انہوں نے کاروبار کی باغ دوڑ خود سنبھال لی۔ وقت کے ساتھ ان کی دیانت، حسن ترتیب اور معاملہ فہمی نے انہیں مکہ کی نمایاں ترین تاجر میں شامل کر دیا۔ ان کے تجارتی قافلے شام کی منڈیوں، یمن کی بندرگاہوں اور حجاز کے دور دراز علاقوں تک سفر کرتے تھے۔ ان کا کاروبار ایمانت، دیانت اور اعتماد کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تجارت کر لے، ان کی دیانت اور حسن انتظام سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی زمانے میں شام کی طرف روانہ ہونے والا ایک بڑا تجارتی قافلے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، قریش کے ہر طبقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بے مثال کردار، خوش اخلاقی اور راست گوئی کی وجہ سے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بکری چرایا کرتے تھے، جس سے صبر، ذمہ داری اور نگہبانی کی صفات پروان چڑھیں، اور بعضاں آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں شریک ہوتے، تجارت کے اصول، معاملات کی نزاکت، دیانتداری اور علمی تقاضوں سے بخوبی واقف ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے پکے، معاملات میں نہایت انصاف کرنے والے اور ہر حال میں سچ بولنے والے تاجر کے طور پر مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ لوگ بلا جھجک اپنا قیمتی سامان، اپنی قیمتی امانتیں، مال و دولت اور ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا کرتے اور مطمئن رہتے اور ان کی امانت داری پر خوش ہوتے، اور لوگ مطمئن ہو جاتے
کہ ان کی امانت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ اوصاف سنے تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ آئندہ تجارتی قافلے کی قیادت کسی امانت دار نوجوان کا انتخاب سے کی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا اور اپنے بڑے تجارتی قافلے کی سربراہی کی پیشکش کی۔ مزید اطمینان اور امانت کے لیے انہیں اپنے قابل اعتماد خادم حضرت میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا، جو ایک طویل عرصے سے ان کے کاروباری معاملات میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی اور یوں اس تاریخی سفر کی تیاری شروع ہوئی جو آگے چل کر تاریخ انسانیت میں غیر معمولی اہمیت اختیار کرنے والا تھا۔ اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا، تمام انتظامات مکمل ہوئے۔ جلد ہی مکہ مکرمہ کا ایک عظیم تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ حضرت میسرہ بھی ہمراہ سفر تھے۔ یوں ریگستان، گرم ہوائیں اور طویل مسافتوں کو طے کرتے ہوئے قافلہ مسلسل اپنی منزلوں کی طرف بڑھتا ہوا چلا گیا۔ شام کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ سفر کے دوران ایک مقام پر قافلہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے رکا جو ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب واقع تھا۔ اس راہب کی نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ حضرت میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا، یہ باوقار شخصیت کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ حضرت میسرہ نے جواب دیا، یہ قریش کے ایک معزز فرد ہیں اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام سنتے ہی راہب نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم کہتے ہو کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جان لو اس درخت کے سائے تلے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا سوائے اس ہستی کے جسے اللہ تعالیٰ نبوت کے عظیم منصب سے سرفراز فرمانے والا ہو۔ حضرت میسرہ ذرا ڈر گئے۔ یہ الفاظ سن کر چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گئے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غور سے دیکھا۔ راہب کی یہ بات ان کے دل میں نقش ہو گئی۔ سفر کی باقی ایام بھی انہوں نے ایک ایسی بات دیکھی جس میں ان کے یقین کو مزید مضبوط کر دیا۔ دوپہر کے وقت صحرا کی تپتی دھوپ پر ہر شے پر گرمی اور جھلسا دینے والی گرمی جاری تھی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بادل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ بادل بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سایہ اور راحت کا انتظام کیا گیا ہو۔ حضرت میسرہ جب بھی یہ منظر دیکھتے ان کے دل میں یہی خیال ابھر آتا، یہ ہستی یقیناً عام انسانوں جیسی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور حفاظت میں ہے۔ جب تجارتی قافلہ کامیابی کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو حضرت میسرہ کے چہرے پر خوشی، اطمینان اور حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حاضر ہو کر انہیں صرف تجارت کے منافع اور کامیاب لین دین کی تفصیل ہی بیان نہ کی بلکہ پورے سفر کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال دیانت، اعلیٰ اخلاق
حسن معاملہ اور غائب کی غیرت انگیز کلمات بھری پوری ایمانت کے ساتھ سنا دی۔ آپ نے یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ کو بتا دیا۔ پیارے بھائیو، اگلی ویڈیو ہم مکمل واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔